قدر کو ملائکہ کے ساتھ ارواح بھی دنیا میں آتی ہیں. ملائکہ تو فرشتے ہوئے، یہاں ارواح سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. تو بعض حضرات نے تو روح سے روح الامین مراد لے کر فرمایا کہ عام فرشتے بھی آتے ہیں اور جبرائیل امین بھی. صحیح. دوسرے حضرات نے اس سے ارواح مراد لی ہے کہ جو ارواح نجات میں ہوتی ہیں تو وہ بھی شب قدر کو انہیں فرصت دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، وقت دیا جاتا ہے صحیح. کہ وہ زمین پہ آئیں برزخ سے. صحیح. اور وہ بھی آتے ہیں اور پھر اپنے پچھلے خاندان کے، اپنے گھر کے حالات دیکھتے ہیں. صحیح. اگر بچے راہ راست پہ ہوں، نیک ہوں تو خوشی ہوتی ہے، بھٹک چکے ہوں تو بد دل ہوتے ہیں. صحیح. تو بالکل یہ صحیح. دو تعبیریں اس کی ٹھیک ہے. علماء نے. اور یہ جو ارواح، دوسری جو اس کی تعبیر ہے، ارواح جو آتی ہیں تو یہ صرف شب قدر کو ہی آتی ہیں یا عام دنوں میں یا جی عام؟ نہیں، ارواح برزخ میں روح سفر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. یہ جو قوت پرواز ہوتی ہے یہ روح اگر دنیا میں حاصل کر لے ٹھیک ہے. تو برزخ میں بھی اس کے پاس ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو جسے آپ تصوف کہتے ہیں، یہ یہی چیز ہے کہ دنیا میں ذکر الہی سے اور شیخ کی توجہ سے، اور شیخ توجہ ذاتی نہیں دیتا، وہ سلسلہ در سلسلہ روایت کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. صحیح. اور وہ توجہ ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحیح. یہ ہمارے پروگراموں میں کئی دفعہ گزر چکا کہ ارشادات عالی کا مقام اپنا ہے اور کیفیات کا اور توجہ کا مقام اپنا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ اس میں تصوف کے سلاسل میں سیر کعبہ، فنا فی الرسول، مراقبات آسمانوں سے بالا تر شروع ہوئی عرش عظیم کے دروازے سے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. پھر جہاں تک اللہ کسی کو لے جائے. سبحان تو اللہ. جن ارواح میں وہ قوت پرواز جنہوں نے دنیا میں حاصل کی، صحیح. وہ برزخ میں بھی ان کے پاس ہوتی. سبحان اللہ. آئیں یا نہ آئیں، آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں، صحیح. دنیا میں کہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، صحیح. صحیح. نہ آنا چاہیں وہ الگ بات ہے. وہ الگ بات ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ بڑے عقل قلیل لوگ ہوتے ہیں جو بالکل دنیا میں یہ نعمت حاصل کرتے ہیں. دنیا میں تو ہم سمجھتے ہیں یہ ضروری ہی نہیں ہے، بلکہ اکثریت کو اس کا ادراک و احساس ہی نہیں ہے. پتہ بالکل ہی ایسی نہیں، بالکل ایسی ہے. اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا. بے شک. تو یہ سلاسل تصوف جو ہے ان کی اصل یہی ہے، کام سارے ایک ہی کرتے ہیں، کرنے کا طریقہ اپنا اپنا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. کام ایک ہی ہے، اس کے کرنے انداز کے الگ الگ انداز الگ الگ ہیں. تو اس طرح سلسلے مختلف ہیں. تو اٹ مینس کہ یہ تو بہت ضروری ہوا کہ یہ جو ہماری ابھی جو زندگی ہے یہ تو چند سالہ زندگی ہے، میکسیمم 100 سال جی لیں گے، اس سے زیادہ کیا جینا ہے. لیکن وہ جو ایک زندگی ابدی زندگی ہے، اس میں ایک چیز ہمارے اگر کام آ رہی ہے تو اس میں تو ہمیں محنت زیادہ کرنی چاہیے. زیادہ کرنی چاہیے، لیکن اس کا ادراک بھی تو ہم اس زندگی میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ اس زندگی کا خیال تک نہیں آتا. بالکل صحیح. وقتی لذتیں اور لمحاتی جوش و جذبہ اور اپنی بڑائی کا احساس اور زیادہ دولت سمیٹنے کا احساس، بس اس میں دنیا میں کھو جاتے ہیں. دنیا کو دنیا کہتے اسی لیے ہیں نا کہ دنیا کا مطلب ہے قریب تر شے. صحیح. بالکل صحیح. تو یہ چونکہ سامنے ہوتی ہے، بالکل ٹھیک. اس تک پہنچنے کے لیے ایمان کی قوت چاہیے. یہ مادی آنکھوں سے نظر آتی ہے، وہ نور ایمان سے نظر آتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
تو وہ چونکہ ہم اس طرف متوجہ، ہم موروثی مسلمان ہیں، وراثت میں اسلام مل گیا الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ شکر ہے، بالکل۔ شاید اگر ہم غیر مسلموں کے ہاں پیدا ہوتے تو وہی مر جاتے۔ اور یہ سوچتے بھی نہ کہ ہم اس پہ اسٹڈی کریں یا اس طرف جائیں۔ یعنی جب ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے ساری زندگی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اصل اسلام کی اساس کیا ہے، کیا ہے، بالکل صحیح۔ اور اصلی نعمت کیا ہے، تو اگر غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوتے تو وہی مر جاتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ اس طرح سے ہے، لیکن عموماً وہ آتے کم ہیں، کم آتے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ جیسا فرماتے ہیں اس طرف کہ مصروف رہتے ہیں، اس طرف ظاہر ہے جن کو ادھر وہاں کی رہنا لذتیں پسند مل کرتے گئیں وہ پھر یہاں کیا لینے۔